والمحمود أحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم ثم الصلاة على أخيه ووسيله وخليفته وصاحب لوائه سيد الوسيمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم الصلاة على بنت رسول الله الرازية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتصر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعده قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما علينا إلا البلاغ صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ محرم کا مجالس کا محرم کے پہلے جمعے کا آغاز ہو چکا اور خدا کی مقدس پسندیدہ محترم وجہ تخلیق کائنات وجہ دوام کائنات وجہ نزول نعمات و برکات وجہ استجابت حاجات وجہ قبولیت استغفار ہستیوں کی بارگاہ میں توسل اور غصے کے لیے پیش کیے ہیں. تمام نعمتوں پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر جب تک توجہ کے ساتھ نہ ہو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی. ہر نعمت پر خدا کا شکر ہے لیکن اس نعمت پر جو کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اشرف مخلوق بہت سے ہیں, امت مسلمہ میں بہت سے لوگ ہیں, لیکن جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ صرف سوگواران اہل بیت کے پاس ہے. یہ نعمت فرش عزائے امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ نعمت ہے جو دور کی چیز کو قریب اور پست افراد کو بلند کر دیتا ہے. دور کی چیز کو قریب آیت اللہ شیخ جعفر شوستری اس فرش عزا کو جو مقام دیتے ہیں دور کی چیز کو قریب. سبحان اللہ. اس فرش عزا کو قبا ہائے امام حسینی کا نام دیا. کہا ہم غریب و فقیر و حقیر اور گناہ گار اور کہاں یہ فرش. اسے قبا کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری اس کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ مقام معراج عزادار ہے. سبحان اللہ. معراج مومن نماز, معراج نماز سجدہ. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب رکوع کرتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں, جب سجدہ کرتے ہیں تو اظہار فنا کرتے ہیں, خود کو قدموں میں گرا کے اظہار فنا کرتے ہیں, انتہائی قربت میں پہنچتے ہیں. انتہائی قربت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی آبجیکٹ کے قریب جانا شروع کرتا ہے, جتنا قریب جاتا ہے اس کے بعد اس کا آدھا سایہ چھپتا ہے. درخت کے قریب جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ سائے میں چلے جائیں. جب درخت کے دور ہوتے ہیں ہمارا سایہ ہوتا ہے کیونکہ ہم دھوپ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب قریب جانا شروع ہوتے ہیں, جب ہم تھوڑے قریب ہوتے ہیں آدھا سایہ چھپ جاتا ہے, آدھا ہم شجر کے نیچے آ جاتے ہیں. جب مزید قریب جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے ہمارا اپنا سایہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم شجر کے سائے میں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مقام قربت وہ ہوگی جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے.
سجدہ وہ مقام قربت ہے جب ہم خدائے لازوال عز و جل کے سائے میں آ کر اپنا وجود فنا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں معراج۔ جبھی سجدہ معراج بنتا ہے جب ہم اپنا وجود ختم کرتے ہیں، ورنہ جسم سجدے میں ہو اور پھر بھی معراج نہ ہو۔ جب اپنا وجود ختم کرتے ہیں، سایہ ختم کرتے ہیں، تحت ذل الہی آ جاتے ہیں، تو وہ مقامی معراج بنتا ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری یہ باتیں کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب آقا سے توسل کیا ایک شکایت والا توسل کب کیا؟ کہا آقا عالم بن گیا۔ عالم بننا ایک مرحلہ ہے، پڑھتے ہیں لکھتے ہیں عالم بن جاتے ہیں۔ عالم بن گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ممبری بھی بن گیا۔ ممبری بننا عالم سے بھی بلند تر ہے، اور یہ کوئی لقلقہ زبانی نہیں ہے۔ ایک عالم دین، عارف، فقیہ خواب میں سید عبدالہادی شیرازی خواب میں جنت کا جہنم کا روز محشر کا منظر دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کھلے صراط سے گزر کے اب 8 دروازے ہیں جنت کے، اور سب کے آگے قطاریں لگی ہیں، سب جنت میں اپنے اپنے دروازوں سے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی عالموں کے دروازے کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اب وہ عالموں کے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن لائن بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہی ہے، بہت دیر لگے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ایک عالم کے حساب و کتاب میں جتنی دیر لگتی ہے، اس سے پہلے کہ ایک عالم بخشا جائے 100 جاہل بخشے جائے۔ جواب بہت سخت ہے عالموں سے، اسی لیے یہ لفظ استعمال کرنا اپنے لیے بے وقوفی ہے کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے۔ افراد کے 3 گروہ بیان کیے گئے۔ قول معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم افراد 3 قسم کے ہیں: عالم، متعلم، ہرزہ کار، رابر، لٹیرے، ڈاکو۔ ہرزہ کار کی وضاحت کی، عالم، متعلم، لٹیرے۔ عالم ہم ہو نہیں سکتے، عالم صرف وہ ہے جو علم لدنی سے، بارگاہ الہی سے قصب فیض کرتے ہیں، براہ راست پاتے ہیں۔ متعلم وہ ہے جو ان کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اور جو بیچ کو اسکپ کر دیں ان کی بارگاہ سے لیے بغیر کسی اور در سے سیراب ہو کر علم کا دعویٰ کریں، وہ عرضہ کار ہے۔ ہمیشہ متعلم رہنے کی کوشش کریں، اور متعلم وہ ہے جو مستقل سیکھتا رہتا ہے، جو یہ نہ کہے کہ بس سیکھ گیا، بس ہو گئی، جتنی ضرورت ہے بس اتنا کافی ہے۔ مستقل اگر عالم ہو نہیں سکتے، متعلم کو چھوڑ دیا تو تیسرے گروپ میں جا کے گریں گے، جو ہے ہرزہ کار یا رابرس۔ تو اگر نہیں چاہتے کہ اس تیسرے گروہ میں جا کر گرے، تو اس دوسرے گروہ کو پکڑ کے رکھنا ہوگا، متعلم رہنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ایک عالم بخشا جائے 100 جاہل بخشے جاتے ہیں۔ جب اتنی لمبی قطار سے تھکنے لگے، دائیں بائیں دیکھا تو ایک ساتھ والی قطار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، بہت تیزی جنت میں جا رہی ہے۔ سوچتے کہ میں اپنی لائن بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے سید عبدالہادی شیرازی فقیہ اور عارف ہیں بہت بڑے۔ ایک فقیہ ہوتا ہے جو علم فقہ حاصل کر لے، لیکن جو اس کا باطن سیکھتا ہے وہ عارف بنتا ہے، یعنی ظاہر کا بھی علم جانتے ہیں، باطن کا بھی علم جانتے ہیں۔ لائن بدل لی، تیزی 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 تیزی، جب ان کا نمبر آیا فرشتے نے پوچھا کون، پتہ بتایا، کہا تو عالم ہے۔ کہا یہ کس کی لائن ہے؟ کہا یہ ذاکرین اہل منبر کی لائن ہے، یہ ممبریوں کی لائن ہے، آپ ممبری تو نہیں ہیں، اب واپس اس لائن میں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ اس در کا نام ہے باب حسین، اس باب حسین سے صرف ممبری ذاکرین جائیں گے۔ تو شیخ جعفر شوستری یہ دونوں بن چکے ہیں، پھر بھی مولا سے شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، عالم بھی بن گیا ہوں، ذاکر بھی بن گیا ہوں مولا، لیکن جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو دیکھ کر پڑھتا ہوں، دیکھ کر پڑھنے کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو فی البدی اندر سے آتا ہے۔ مولا اگر وہاں سے چھلکے اور مجھ پر گرے، جو گرے گا وہی آگے بڑھے گا نا۔ مولا براہ راست وہاں سے مجھ پر عطا ہو جایا کرے، اور میں روانی سے پڑھا کروں۔ توسل کر کے سو گئے، خواب میں خیمہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تشریف لے کر گئے، صلی اللہ علیہ وسلم
مولا کی بارگاہ میں گئے، اجازت مانگی، مولا نے کہا اے حبیب مہمان آیا ہے، استقبال کیجیے۔ جب مولا کی بارگاہ میں اپنی سفارش کو رکھا، مولا عالم بھی بن گیا، منبری بھی بن گیا، لیکن وہ روانی نہیں آتی، دیکھ دیکھ کر پڑھتا ہوں وہ تاثیر نہیں بنتی۔ مولا عطا ہو جائے، اوپر سے آئے، آپ کا جام چھلکے مجھ پر گرے اور میرے منہ سے جاری ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں حبیب میرے مہمان کی تواضع کی جائے گا، چند کنکر اٹھائے جاتے ہیں، آپ ہیں ندانہ ہے، جس خیام میں کچھ نہیں ہے وہاں سے چند کنکر، حبیب کہتے ہیں ہمارے خیام میں سب کچھ نہیں لیکن مہمان کی ضیافت ہوگی۔ ان کنکروں کو خواب میں جعفر شوستری نے دہن میں رکھا، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ جام چھلک چکا تھا اور ان کو عطا ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ فی البدی منبر پر بیٹھ کر وہ مطالب بیان کیا کرتے جو کتابوں میں 50 سال کے اندر بھی حاصل نہیں ہوتے۔ انشد فرض تو ان کی بات کا وزن کیا ہوگا؟ کتابوں میں تلاش کریں گے نہیں ملے، ہو سکتا ہے 50 سال ڈھونڈے سند نہ ملے، لیکن انہوں نے ارشاد فرما دیا ہے نا کہ اس جام سے چھلکا تھا اور اس ہاتھ میں آ گیا۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ فرش عزا قبا ہائے امام حسین کی مانند ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ یہ مقام معراج عزادار۔ قبا ہائے امام حسین کس طرح؟ جس طرح تحت ظل الہی جاتے ہیں تو اپنا عکس ختم ہو جاتا ہے، فنا کی منزل آتی ہے، ہم تحت ظل الہی آ جاتے ہیں۔ قبا وہ خاص مقام ہے، روزہ جتنا بھی چھوٹا ہو تعمیر کے اعتبار سے، حرم کی عمارت نہ ہو، لیکن اصل قبر پر قبا ہوتا ہے۔ قبا مقام قربت کی علامت ہے۔ کوئی اتنا قریب ہو جائے آقا حسین سے، جب اس میں اور آقا میں فرق نہ بچے، وہ اتنا قریب ہو جائے کہ اس کا وجود، اس کا سایہ مٹ جائے، اس کا نفس، اس کی خواہش مٹ جائے، وہ اتنا قریب ہو جائے کہ جو آپ چاہیں وہ میں چاہوں، جو آپ کریں وہ میں کروں، جو آپ کا پیغام وہ میرا پیغام، اور یہاں آ کے اس کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ مقام معراج، مقام قبا، یہاں رحمتیں نازل، حاجات قبول، گناہ معاف۔ یہ تو صرف اس نعمت کی طرف متوجہ ہونے کی تمہید تھی، اب ہے حمد خدا بند عالم کہ اس نے ہمیں فرش عزا عنایت کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے راستہ آسان ہو جاتا ہے، پرواز تیز ہو جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بندہ چاہے تو ایک جست میں مقامی معراج رسول کیا ہے؟ فدنا فتدلہ فکانا قاب قوسین، اتنا قریب۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے فتدلہ فکانا مقام قاب قوسین، یہاں تک آ کے وہ مقامات آقا حسین کے لیے کھل جاتے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے درمیان کا وہ فاصلہ بس قاب قوسین جیسا رہ جائے گا۔ اگر اب اس بات کے ساتھ تمیز شروع کرتے ہیں موضوع کی کہ انسان کے اشرف بنائے جانے کی صرف ایک وجہ کثرت سے بیان ہوتی ہے، جبکہ انسان کی افضلیت اشرفیت کے 3 معیار کہا جاتا ہے۔ انسان کو عقل کی بنیاد پر اشرف مخلوق قرار دیا گیا، عقل کی بنیاد پر، کیونکہ یہ ایک جامع موضوع ہے تو ہم عقل کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ورنہ انسان کی اشرفیت کے 3 معیار ہیں، افضلیت کے 3 معیار ہیں۔ ایک انسان کا زاہد ہونا، ہنسنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ آپ نے کسی جانور کو روتے دیکھا ہوگا، آنکھ سے آنسو بہتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی جانور کو ہنستا نہیں دیکھا ہوگا۔ وجہ امتیاز اشرفیت ایک انسان کا زاہد یعنی ہنستا ہوا ہونا، اظہار مسرت کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا مقام افضلیت انسان کا باشعور نطق، گفتگو، کنورسیشن، اپنی بات کو پہنچانا۔ آوازیں جانور بھی کرتے ہیں لیکن وہ بافہم نطق نہیں ہوتے، چند آوازیں ہوتی ہیں، سگنلز ہوتے ہیں جو وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ بافہم گفتگو انسانیت کی افضلیت کی دوسرا پہچان ہے۔
اور یہ عقل پر تو ہمیشہ بات ہوئی ہے. یہ جو با فہم نطق ہے جو انسان کی افضلیت کی پہچان بنی ہوئی ہے، تمام انبیاء کو خدا بند عالم نے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا. ہم جب اپنے آپ کو محتاج بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کریں. بنی اسرائیل میں کوئی عابد نہیں بنتا تھا جب تک 20 سال کی خاموشی اختیار نہ کرے. عابد بننے کے لیے خاموشی چاہیے، مبلغ بننے کے لیے گفتگو چاہیے. خاموشی اگر چاندی ہے تو گفتگو سونا ہے. جس طرح نہ کہنے والی بات کے کہنے میں خیر نہیں، اس سے زیادہ کہنے والی بات میں شر موجود ہے. جو بات کہنی چاہیے تھی وہ خاموش رہ گئے، وہاں خیر نہیں شر تھا. جہاں کہنا چاہیے وہاں خاموشی میں خیر ہے، اور جہاں نہیں کہنا چاہیے کیا بہت سے بہت کیا ہوگا، تھوڑا نقصان ہوگا. کہنے والی بات کہہ دی، نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن تھی کہنے والی بات کہہ دی، تھوڑا شر ہو جاتا. لیکن جہاں کہنا تھا اور خاموش رہ گئے اس کا نقصان بڑا ہوگا. اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی جتنے انبیاء خدا بند عالم نے بھیجے وہ گفتگو، ابلاغ، تبلیغ، خطاب، پیغام پہنچانے کے لیے. پیغام پہنچانا جب تک سامنے سامنے ہو، آمنے سامنے ہو، ڈائریکٹ ہو، یہ خطابت کہلاتا ہے. لیکن جب اسے اگلی نسلوں کو پہنچانا ہو یا دور والوں کو پہنچانا ہو، اگلی نسلوں کو پیغام دینا ہو یا دور والوں کو جو ابھی حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ان کو پہنچانا ہو، تو اس ابلاغ کے لیے جب انسانیت نے اپنے ادوار کو طے کیا، الگ الگ ادوار گزرے، پتھر کا دور، آئرن دور، گزرتے گزرتے جب تمدن کا سویلائزیشن اسٹارٹ ہوئی، انبیاء کی بعثت کا زمانہ ہوا، اس زمانے میں انبیاء ہی کے ذریعے کچھ ایجادات ہوئی. اور وہ ایجاد کیا؟ ادریس نبی کے ذریعے دو ایجادات ہیں. ایک تو وہ سب سے پہلے کائنات کے ٹیلر ہیں، پہلے پتوں کے ذریعے انسان جسموں کو ڈھانپا کرتا تھا. وہ ہے جس سلا ہوا لباس پہننے کا طریقہ انسانیت کو سکھایا. جناب ادریس نبی سوئی دھاگے سے سینا سکھایا، ڈریس بنانا سکھایا. اور دوسرا ان کا کارنامہ اپنے میسج کو آگے والوں کے لیے کنوے کرنے کے لیے قلم کی ایجاد. جب تک گفتگو سامنے والوں سے خطاب کافی، لیکن جب پیغام آگے پہنچانا ہو تو اس کے لیے قلم درکار ہے تاکہ اس کو ثبت کر کے رکھا جائے. آغاز سے ہی تبلیغ کے لیے یہ دونوں چیزیں کارگر ثابت ہوئی، زبان اور قلم، سامنے اور غائب والوں کے لیے یہ دونوں چیزیں. اور ہم نے دیکھا ابلاغ کا یہ دونوں طریقہ اہل بیت نے اپنے گھر میں بچوں کی لازمی تربیت کا حصہ رکھا. قلم اور فن خطابت، ہم جسے بچوں کا کھیل سمجھا کرتے ہیں، فضائل میں سنا کرتے ہیں، یہ تربیت کے خطوط سے اکثر سنا نا. حسنین شریفین رسول کے پاس آئے، رسول ہم میں سے طاقتور کون ہے؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں، آپ بتائیے پہلوان کون؟ رسول نے کہا تم میں طاقتور وہ جس کی تحریر اچھی ہے. توجہ دلائی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات تھی جو پلٹا دی گئی، بچوں کو اس مقابلے سے دوسری طرف علم کی طرف راغب کیا گیا. یہ بتایا گیا قوت قلم. قوت قلم وہ فن ہے جو تمہاری طاقت کا لوہا بنوائے گا. حسنین نے سوال یہی کیا تھا نا، ہم میں سے طاقتور کون؟ جس کا قلم مضبوط، لکھ کر لاؤ. اور ابلاغ کا دوسرا ذریعہ جو گزشتہ میں موجود تھا، خطابت. اہل بیت کے گھر میں کیا تھا؟ جناب سیدہ کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں ہے. مسجد کے صحن میں تھا، کان لگا کے پورا خطبہ براہ راست سنتی تھی، ہر بات سنتی تھی. لیکن جیسے ہی بیٹا گھر آتا تھا، یہ کس چیز کی تربیت تھی؟ فن خطابت کی. نانا کے انداز میں نانا کے الفاظ کو حافظے کی مضبوطی کے ساتھ بچپن میں بچہ دہرائے گا. جسے ہم فضیلت کے عنوان سے سنتے ہیں، یہ تربیت کے عنوان سے تھا کہ خطابت کی بھی تربیت دی جا رہی ہے اور قوت تحریر کی بھی تربیت دی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں اہل بیت کے گھر میں. اچھا صرف اسی وقت تک نہیں، خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد.
اپنے اصحاب کو خوش ہو کر کچھ عطا کرتے تھے. جیسی اس میں ظرفیت ہے، جیسی اس کی طلب، اس کو ویسا دیا کرتے تھے. جب ایک صحابی دیکھا گرمی کی دوپہر میں گھوم رہا ہے، کیوں نکلے؟ بچوں کی بھوک نے پریشان کیا، مقروض ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ کیوں نکلے مولا؟ کہا میرے بھی بچوں میں بھوک ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، میں بھی طلب معاش کو نکلا. علی طلب معاش کو نکلے، لیکن اپنے صحابی کے لیے کیا کیا؟ نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اپنی چابک سے زمین پر خط کھینچا، کہا یہ لو اپنا ضرورت پوری کرو. جب جھک کے اٹھایا تو سونے کے جس جگہ پر نقش کھینچا تھا سونے کی گلی بن چکی ہے. جتنی جگہ نقش تھی وہ پورا سونا ہو چکا ہے. کہا جاؤ بیچو، ضرورت پوری کرو. اٹھانے والے نے اٹھایا، دوسرا پتھر ساتھ میں اٹھایا، اس کو زمین پہ رکھ کر توڑنا شروع کر دیا. کہا کیوں توڑ رہے ہیں؟ جب ایک اتنا سا کنکر اٹھایا، باقی سونے کی گلی کو واپس ڈالا، اتنا سا کنکر اٹھایا. کہا کیوں توڑا؟ کہا مولا اتنا میری ضرورت کے لیے بہت ہے، لیکن مقروض ہو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا سارا ہے، رکھ لو، کل کام آئے گا. کہا جس کے پاس آپ جیسا علی ہو اسے کل کی کیا فکر ہے؟ تو جس کی جیسا سوال ہوتا ہے مولا ویسا عطا کرتے ہیں. ان کو یہ مال زر دے دیا. میسم اپنی کھجوروں کی دکان پر بیچتے بیچتے کا مولا ایک کام آ گیا، آپ میری دکان سنبھالیں گے؟ کہا سنبھالوں گا. جا کر واپس آئے، ساری کھجوریں نہیں تھی. تو مولا کھجوریں کہا گئی، سودا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. کتنے میں؟ کہا مفت میں. کہا مفت میں دے دی؟ کہا سائل نے آ کے کہا تھا مولا کھجوریں چاہیے، میں نے کہا لے لو. کہا پیسے نہیں ہے؟ کہا ایسے ہی لے لو. کہا مولا اس نے مانگی آپ نے دے دی؟ کہا ہاں اس نے سوال کیا میں نے دے دیا. کہا مولا اچھا آپ سوال پر دیتے ہیں، مجھے بھی کچھ دیجیے. اب اگر یہ کچھ مانگ لیتے نا تو وہی ملتا. انہوں نے کیا کہا؟ مولا میں مانگوں گا تو اپنی اوقات کے مطابق، آپ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق. مولا آپ دیجیے. مانگا نہیں، اس نے کھجوریں مانگی، کھجوریں ملی. انہوں نے کہا بھوک کے گھر میں ان کو سونا ملا. کہا اپنی شان کا دیجیے. مولا نے کہا جا میسم، میں نے تجھے علم میں منایا اور بلایا دے دیا. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ خسرودی شاہ نجاف، بلند ترین ہدیہ الصلوات. تو مولا نے ظرفیت یا سوال دیکھ کر لوگوں کو عطا کیا. اسی طرح ساسا بن سبحان ہے، ان کو مولا نے ان کی ظرفیت کے مطابق علی جیسا خطیب منبر سرودی جسے خطابت سکھائے، اپنی موجودگی میں جس سے کہے آپ آج خطبہ دیجیے. اگر یہ اتنا کم اہمیت کام ہوتا تو علی اتنے خاص کو اتنی خاص چیز کے علاوہ کچھ اور دے دیتے. خطابت سکھائی ہے، ضرورت ہے. علی جیسے خطیب کی موجودگی میں کسی کو کلام کی قوت نہیں ہوتی تھی، لیکن ساسا کلام کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کے فرزند بھی کلام نہیں کرتے تھے. یہی سبب ہے جب مولا حسن بعد اصلاح معاویہ، جب ان کو علمی شکست دینے کے لیے معاویہ اپنے 7 چیلوں کے ساتھ آیا کہ آج حسن کو تھکائیں گے، جھکائیں گے، اور کہا ایک ایک کر کے سب خطبہ دو. بیٹے تو فرزندے ابو تراب ہیں، خطیب منبر سرودی ہیں، بابا کا احترام تھا جو ان کے سامنے بولتے نہیں تھے. تربیت تو اپنے باپ سے ہی لی تھی. اب جب ایک بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، چوتھا بولا، سب بولتے بولتے اب آخری میں آ کے جس طرح میدان شجاعت میں رچ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح میدان خطابت میں بھی اپنا علمی تعارف ہوتا ہے. میں فلاں 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 فلاں. جب اس نے فلاں فلاں شروع کیا، اس کی جواب میں مولا امام حسن نے ایک جملے میں 7 کے سوالوں کا جواب دے دیا. پتہ لگا یہ تربیت علی کے پروردہ ہے. جب ممبر پہ گئے، فلاں تم نے یہ کہا، فلاں تم نے یہ کہا، فلاں تم نے یہ کہا، 7ویں فلاں تم نے یہ کہا. تم سب کی مثال ایسی ہے جب تم اپنا تعارف کرا رہے تھے، ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ، جیسے کوئی مچھر خرمے کے درخت سے کہے اے نخیل خود کو سنبھال، میں تجھ سے اڑنے لگا ہوں. اور نخیل پلٹ کر کہے
تیرے بیٹھنے کی مجھے خبر نہیں ہوئی، تیرے اڑنے کا مجھے کیا پتا، یعنی تیرا وجود میرے سامنے حقیر ہے. تم سب آئے بولتے 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 آخری تم سب وہ ہو جیسے نخیل پر ایک مچھر بیٹھے اور اڑ گئے. تو جو علی کے گھر کے پروردہ، اب یہاں سمجھ میں آ گیا یہ دونوں چیزیں ابلاغ کا ذریعہ، چاہے وہ کتابت ہو چاہے وہ قلم ہو. ابلاغ کے وہ ذرائع تھے جس میں ہمیشہ ایک طرف الہی تبلیغ چلتی رہی اور اس کا جواب دینے کے لیے دوسری طرف ابلیسی تبلیغ چلتی رہی. ان دونوں تبلیغوں نے دونوں نے ساتھ سفر کیا. ابتدا سے جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ اتنی 950 سال، اور ساتھ ساتھ ابلیس کی تبلیغ. نتیجہ کیا ہوا؟ 950 سال میں صرف 80 افراد ایمان لے کر. یعنی تبلیغ اتنا پاورفل ٹول ہے، ایک طرف وہ مومن کرتے تھے دوسری طرف وہ آ کر 80، ایسا نہیں کہ شروع سے ہی 80 تھے، بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. وعدہ ہوا تھا طوفان آئے گا اور آپ کشتی بنائیں گے اور اس میں سب نجات مومن پا جائیں گے. کشتی کون سی بنے گی؟ جنت سے کھجور آئی ہے، کھجور کی گٹلی کو بو دیجیے، بو دیا، درخت تیار ہو گیا، سارے مومنین آ گئے. جناب نوح اب کشتی بنائیے. خدا سے کہا خدا اب اس کھجور کو کاٹ کے کشتی بناؤں؟ کہا نہیں، یہ وہ والا کھجور نہیں ہے، اس میں فصل آنے دو، جب اس پہ کھجوریں اگیں گی اس کی گٹلی اگانا اور جو درخت تیار ہوگا اس سے. اب کیا ہوا؟ تھوڑے لوگ چھٹ گئے. ابلیسی تبلیغ نے کام شروع کیا، وعدہ پورا نہیں ہوا، لوگ چھٹ گئے. اب دوسری جنریشن کھجور کی تیار ہو گئی، پھر جتنے بچے ہوئے مومن تھے پھر آ گئے. جناب نوح اب کشتی بنائیے، وعدہ پورا ہو، سارے کافر عذاب پائیں اور مومن نجات پائیں. نوح نے پھر دعا کہ خدا بندے عالم اب کر لوں؟ کہا نہیں، یہ وہ والا کھجور نہیں ہے، ابھی اس کی گٹلی جب تیار ہو جائے، کھجور پک جائے تو اس کی گٹلی بونا. ہر دفعہ جو 950 سال کی تبلیغ اور 950 سال تک کھجوریں تیار ہو رہی ہیں اور مومنین چھٹ رہے ہیں. جناب نوح کے زمانے کی مثال آج کے زمانے میں ہے. لبیک کہنے والے، الاجل کہنے والے حاضر ہیں، نعرے کا جواب دینے والے بہت سارے، لیکن جیسے جیسے آزمائش بڑھتی ابلیسی تبلیغ آخر میں مومنین کی تعداد چھٹتی چلی جاتی ہے. اور جب وہ نکھر کے سنور کے خالص بچیں گے تو جناب نوح کے زمانے میں 80 بچیں گے. تو آخری جب کہا نا بالکل جب خالص بچے کا، ہاں نوح یہ وہ والا درخت ہے، اب کشتی بنائی گئی. تو ایک طرف ابلیسی تبلیغ صرف تمیز کے لیے آپ کے ذہن متوجہ کرنا، ایسا نہیں ہے. جناب نوح کی تبلیغ ناقص تھی اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچا نہیں پا رہے تھے، لوگ ایمان لا نہیں رہے تھے. نہیں، لوگ لاتے تھے، نفوس کمزور تھے، ابلیسی تبلیغ حملہ کرتی تھی اور وہ ایمان سے عاری اور خارج ہو جاتے تھے. آگے بڑھتے جائیے. جناب ابراہیم نبی خدا کے زمانے میں اکیلے بابا تھے، اکیلے. ابراہیم سے بڑا کوئی مبلغ ہوگا؟ جب ہجرت کی، آگ میں ڈالے گئے، وہاں سے نکالے گئے، صرف 2 افراد ایمان لے کر آئے تھے، ایک زوجہ ایک چچا زاد، حضرت لوط علیہ السلام. ابراہیم جیسی کی زبان تبلیغ کرتے ہیں لیکن لوگ ایمان سے خارج ہیں، کیونکہ ابلیسی تبلیغ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ لوگ کے ذہن متوجہ ہو گئے. اگر ہم مثالیں پیش کرتے ہیں تو جناب موسیٰ کی بھی مثال موجود ہے، جناب عیسیٰ کی بھی مثال موجود ہے کہ ان کا اپنا حواری ان کو گرفتار کرانے والا بنا. اگر اس معیار کا نہ تھا تو حواری کیسے بنا تھا؟ بن گیا تھا نا، لیکن عصمت مطلقہ بن نہیں تھا. آج وہ بچیاں موجود نہیں ہیں جس نے سوال کیا تھا کہ کوئی عروج کر پہنچ کر گر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے جو بہت اسپریچول ہائی پوزیشن پر پہنچ جائے اور اس سے بھی گر جائے؟ میں نے کہا ہاں، یہ آخری ہستی آنے تک ہر وقت خطرہ موجود ہے، کوئی کبھی بھی کہیں سے بھی گر سکتا ہے. وہ 12 حواری جن کا قرآن میں خدا نے ذکر کیا، ان 12 میں سے تو ایک تھا جو جناب عیسیٰ کو گرفتار کرواتا ہے. کوئی کہیں سے کبھی بھی گر سکتا ہے. کیوں؟ ابلیسی تبلیغ سائڈ ٹو سائڈ چل رہی ہے. رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اپنی تبلیغ 13 سال مکے میں کیا، کتنے مسلمان ہوئے؟ طائف کے شہر میں گئے، پتھر سر سے لے کر پیر تک
سر سے خون، جسم سے خون، پشت سے خون، قدموں سے خون. کتنے لوگ واپسی کے سفر میں ہمدردی کے طور پر باپ کے مالک کا غلام عداس، بس ایک پورے شہر سے بس ایک مسلمان ہوا. طائف کا اتنا مشہور شہر، سفر اتنی صعوبت ہے، مسلمان کا ایک غلام. تو ایک طرف الہی تبلیغ اور ایک طرف ابلیسی تبلیغ جاری رہی مستقل. اور یہ دیکھا گیا کہ جس طرح دین نے اپنے اکمال کا ایک سفر طے کیا، آ کر غدیر قم میں خدا نے ابلاغ تبلیغ کروائی. وہاں پر بھی تبلیغ ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے. اور تبلیغ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین نے بھی اپنے کمال کا سفر طے کیا اور ایک مقام پر آ کر اکمال پا لیا، نعمتیں تمام ہو گئی. اسی طرح اس تبلیغ کو بھی اپنے اکمال پر پہنچ کر تمام ہونا چاہیے. انبیاء کی تبلیغ ناقص نہیں تھی لیکن ابلیسی ساتھ ساتھ رہی. اولیاء کی تبلیغ ناقص نہیں تھی لیکن ابلیسی ساتھ ساتھ رہی. آخر 61 ہجری میں آ کر اس تبلیغ نے اپنے اکمال اور اتمام کا سفر طے کیا، اور اہل بیت کی میڈیا کی صورت میں وہ میڈیا دنیا کو ملا جو دنیا کی کسی مذہب، کسی دوسرے مسلک کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس. اور میڈیا اہل بیت کے عنوان سے عزاداری سید الشہداء ہمیں میسر آئی، جو ابلیسی میڈیا کے اب توڑ کے لیے پیش کی گئی تھی. ہمیشہ سے ابلیسی میڈیا نے الہی میڈیا پہ حملہ کیا، اب عزاداری سید الشہداء وہ ہے جو ابلیسی میڈیا پر حملہ کرتی ہے اور اس کے اثر کو کم کرتی ہے. اور آج کے جدید دور میں گزشتہ میں صرف پین یا کتابت تھی، آج ابلاغ کے انداز بدل چکے ہیں. آج پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی دونوں کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں، اور ان کے نقصانات پر بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. فائدے سے زیادہ جتنی ترقی بڑھ رہی ہے اتنا ہی فساد بڑھ رہا ہے، جس سے تعمیر ہونی چاہیے تھی اس سے تخریب ہو رہی ہے. جو چیزیں گھر کے باہر تھی وہ پرائیویسی میں موجود ہیں، ان سے جو استفادہ کرنا تھا وہ سوء استفادہ ہو رہا ہے، اس نے استفادہ نہیں کیا، بجائے تعمیر کے تخریب ہو گئی. اس کا جواب بھی عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہی ملے گا. یہ جو اہل بیت کا میڈیا، اور یہ اہل بیت کا میڈیا جس کو عنوان ملا، یہ شروع کب ہوا؟ ہم کہتے ہیں 61 ہجری نہیں، اس کو عنوان 61 ہجری میں مل رہا ہے، لیکن شروع یہ کب ہو گیا؟ بیت الحسن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. صلی اللہ محمد وآل محمد. بی بی کا احتجاج اور گریہ، لوگ پوچھتے ہیں بی بی اتنا گریہ کیوں کرتی تھی؟ کہا جاتا ہے یہ بی بی کا مبارزہ تھا، للکار تھی، چیلنج تھا، حملہ تھا. یہ بی بی کا گریہ فقط گریہ نہیں تھا، یہ بی بی کے مبارزات ہیں، یہ بی بی کے حملے ہیں. جس طرح سے آپ کرتی رہیں کہ کبھی بیت الحزن میں بیٹھ کے، کیوں بیت الحزن میں بیٹھ کے؟ وہ راستہ تھا جہاں سے بیرون مدینہ کے افراد مدینے میں داخل ہوتے تھے. یہ میڈیا تھا. آنے والا جب شہر میں داخل ہو وہ بنت رسول کیوں رو رہی ہے، اور جب پتہ لگے خود بخود ابلاغ ہو جائے گا. کیا جگہ چنی گئی؟ جو مدینے میں داخلے کا راستہ تھا. ہر آنے والا پوچھے گا یہ کون ہے؟ اچھا بنت رسول. کیوں رو رہی؟ اچھا اس لیے. خود بخود پیغام نشر ہو رہا. بی بی کا ایک اور حملہ، بی بی ہی کا میڈیا ایک اور، میری خبر کو چھپا دینا، ان کو شرکت مت کرنے دینا، شرکت بھی نہ کرے اور خبر بھی چھپی ہوئی ہو. کیوں؟ بی بی کا میڈیا اتنا مستحکم اور جامع ہے کہ آج تک بی بی کا جہاد جاری ہے. جب کوئی پوچھے گا نا قبر سیدہ کہاں، کہیں گے پتہ نہیں. کہا کیوں نہیں پتا؟ کہا سیدہ نے وصیت کی تھی کہ چھپانا. کہا کیوں وصیت کی تھی؟ کہا کیونکہ سیدہ ناراض گئی. کہا کیوں ناراض گئی؟ کہا اس لیے کہ حق چھینا گیا. یہ بی بی کا میڈیا ہے. بی بی کا ہر مبارزہ بی بی کا ابلاغ ہے. لیکن عنوان کب ملا اسے؟ عنوان بھی ہم کہتے ہیں جب یزید کے گھر رہائی مل گئی، 3 دن کے لیے مجلس عزا برپا کی گئی. وہ مجلس کی ابتدا تھی، وہ عزاداری صورت میڈیا اہل بیت آغاز تھا. آغاز وہ بھی نہیں تھا، وہاں سے عنوان ملا. آغاز کب تھا؟
پہلے ہی وقت میں جب آقا حسین خاک اور خون میں غلطہ ہے، زین اور زمین کے درمیان میں ہے، اور جناب زینب ٹیلے پر کھڑی ہے، پہلا ابلاغ اس وقت کیا۔ تبلیغ کے اندر مجلس کے جتنے ارکان ہیں، مجلس کے فارمیٹ میں جو جو چیزیں موجود ہونی چاہیے، اگر اس خطبے کو جو بی بی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیا اس کو پڑھیں تو وہ ساری چیزیں موجود ہوگی۔ ہم اسے صرف مسائل کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ مجلس کے ارکان، فضائل بھی ہو، تاریخ بھی ہو، مسائل بھی ہو، مسائل بھی ہو، پیغام بھی ہو۔ اس حالت گریہ میں شہزادی نے اس جامع کلام کے اندر وہ ساری چیزیں پہنچا دی۔ اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے، یہ وہ رسول کا نوازا جس پر فرشتے نماز پڑھتے تھے، جس پر فرشتے درود بھیجتے تھے، فضائل بیان کریں۔ تو دیکھ رہا ہے اس حالت میں ہے، مسائل بیان کریں گے۔ یہ کس لیے یہاں پہنچے؟ اے چاند جو ابھی عروج کو نہیں پہنچا تھا، غروب ہو رہا ہے، ان کی سفر منازل کہ ابھی تو مشن شروع ہوا تھا، اس سے پہلے جن مسائل کے سبب یہاں تک پہنچ گیا، مسائل زمانہ پر بھی بات کریں۔ اسی ایک خطبے میں بی بی نے ایک ایک جملے میں ایک ایک اشارہ کر دیا کہ یہ جو آزاداری آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ پاورفل میڈیا ہے، اگر اسے صحیح خطوط پر چلایا جائے تو یہ جو آج کا جدید میڈیا ہے یہ اس کے تحت آ جائے۔ اور یہ اتنا اہم تھا کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں رہبر مسلمین نہ ہوتا، اگر میں رہبر مسلمین نہ ہوتا تو پھر میں میڈیا کی ایک پاورفل پوسٹ کو سنبھال کے سے کنٹرول کرتا۔ اتنی اہم ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب بھی جب حسرت کرتے اتنی کارناموں کے بعد تو کسی چھوٹی چیز کی تو حسرت نہیں کرتے نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام کیا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ حبیب کو تو کہتے ہیں نا حسرتوں میں کہ اگر میں واپس آؤں تو کیا کروں، حسرت کیا ہے مجھے کہ مجھے فرش عزا ملے۔ تو رہبر معظم کی بصیرت کا اندازہ، وہ اتنی بڑی پوسٹ رکھنے کے بعد اگر کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں تو وہ کتنی مضبوط ہوگی کہ اگر میں یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ آج کے بچوں کے لیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ان کے زمانے کے علم و فن کے اعتبار سے تربیت کرو۔ ایک تو کرو تربیت، یعنی تبلیغ کے جتنے ذرائع، چاہے وہ پین ہو، چاہے وہ خطابت اور بیان ہو، اسپیکنگ پاور ہو یا رائٹنگ پاور ہو، ایک تو ہو، اور پھر جو رائٹ طریقہ ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنے بچوں کی مروج طریقے کے اعتبار سے تربیت کرو۔ جب یہ سنبھالیں گے، بات دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہوگی تو پھر ابلیسی میڈیا اس کے تحت آئے گا، ورنہ ہمارے بچے اس میڈیا کے شکار ہو جائیں گے۔ مومنات گرامی، یہی میڈیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حسنین شریفین کو ان کے اجداد نے سکھایا، ان کے بڑوں نے سکھایا۔ اس میڈیا کو ہر زمانے میں ہر امام نے استعمال کیا۔ آج صاحب الزمان کا دن ہے نا، کیا وہ انہوں نے لوگوں سے پردہ کیا لیکن کیا اس میڈیا کو استعمال نہیں کیا؟ کیا یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی؟ مولا نے بھی تحریر کے ذریعے ابلاغ کا فریضہ انجام دیا۔ ہم تو ایک بس یہ والی روایت پڑھتے ہیں، جس طرح بادلوں میں سے چھپا ہوا سورج ہدایت روشنی دیتا ہے، اسی طرح امام غیبت میں روشنی پہنچا رہے ہیں، لیکن امام نے براہ راست جو توقیات، جو مکتوبات، جو ارشادات، کبھی زبانی پیغام کے ذریعے صلوات بر محمد والا، کبھی زبانی پیغام کے ذریعے اور کبھی تحریری پیغام کے ذریعے امام زمان نے براہ راست تبلیغ بھی فرمائی۔ ہم صرف اس مثال کو لیتے ہیں، جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے سے بالواسطہ انڈائریکٹ روشنی دے رہا ہے، ہاں بالکل ٹھیک، لیکن انڈائریکٹلی ڈائریکٹ بھی ابلاغ کیا آپ نے، اپنے زبانی کلام کو لوگوں کے حوالے کر کے اور اپنے مکتوبات کو۔ جب امام کے نائب چہارم کا انتقال ہونے والا تھا اور آپ نے ان کو لیٹر بھیجا، اور جس توقی میں امام نے آگے آنے والے حوادث کا ذکر کیا،
وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، وقت کی تنگی سامنے کھلا رکھا ہے، جو چاہے گا اس کو پہنچا دوں گی۔ مولا نے آنے والے حادثات کا اور اس کے بعد ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ ایسا نہیں کہ مولا صرف انڈائریکٹ ہدایت کرتے ہیں، ڈائریکٹ بھی، خطابت کے ذریعے بھی اور تحریر کے ذریعے بھی، توقیعات کے ذریعے صاحب الزمان نے ہدایت اور حجت کو تمام کیا ہے۔ اور انہی مکتوبات اور زبانی جملوں میں نے کہا نا، یا مکتوبات یا زبانی جملے، مکتوب کا میں نے حوالہ دے دیا، زبانی جملوں میں، زبانی جملوں میں امام کی زیارت ناہیہ، بہت سارے کلام مولا کے موجود ہیں جو لوگوں نے نقل کیے، لیکن زبانی تبلیغ اہل بیت کا اس سے اچھا مرثیہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب کسی بات کی سند نہیں ملتی، لوگ زیارت ناہیہ میں جا کے دیکھتے، ذکر ہے اب ہے تو ٹھیک ہے۔ جب بیویوں کو بے ردا دیار با دیار پھرانے کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں بیویوں کی چادریں اتری تھی کہ نہیں اتری تھی، کہتے تھے زیارت ناہیہ میں تلاش کرو، امام نے سلام بھیجا ہے۔ ان عورتوں نسبت البارزات، بے ردا بیویوں پر سلام، السلام علی نسبت البارزات، ان بیویوں پہ سلام جن کی ردائیں چھین لی گئی، سند مل جاتی ہے۔ ان تمام مصائب میں مولا نے ایک سلام اور پیش کیا، السلام علی الرضی الصغیر۔ جب صغیر پہلے کہا جائے اور رضی بعد میں کہا جائے، ہوگا ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تھا، اور جب کہا جائے الرضی الصغیر تو رضی رضاعت کی عمر 2 سال، جب رضی الکبیر ہوگا وہ جو 2 سال کے قریب قریب ہوگا، 1.5 سال سے زیادہ ہوگا، رضی الاوسط ہوگا جو سال کے قریب قریب ہوگا، اور جب رضی الصغیر ہو تو علی اصغر کی عمر پتہ لگ جائے گی۔ کہ مولا اس جملے میں علی اصغر کی کیفیت پر سلام کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی صرف دودھ پیتا تھا، اتنا چھوٹا، اتنا دودھ پیتا کیونکہ اتنا چھوٹا تھا، سوائے دودھ کے ابھی کوئی خوراک نہیں لیتا تھا، جس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا تھا، وہ مجاہد جس نے شہادت کو اتفاقیہ حاصل نہیں کیا، شہادت کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں علی اصغر نے ان تمام کو ادا کیا ہے۔ شہادت کے لیے پہلے تو قیام چاہیے جس میں ارادہ شامل ہو، ایک شخص حادثاتی طور پر آئے اور مارا جائے، ٹائٹل دے دیا جائے ہر شہید ہے، لیکن اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ ایک شخص جائے اس سے پہلے کہ حملہ کرے وہ قتیل ہو جائے گا، مجاہد بننے سے پہلے ہی شہید ہو جائے گا، ابھی اس نے جہاد کیا ہی نہیں جو مجاہدہ ہو اس کا، اور اگر وہ شہید بھی ہو، قیام بھی کیا ہو، اور اس نے ابھی دفاع نہ کیا ہو، ابھی اس کا دفاع نہ کیا ہو، تو شہادت کی ابھی ایک جز باقی ہے۔ علی اصغر کربلا کا وہ چھوٹا شہید ہے جس نے قیام بھی کیا، جس نے دفاع بھی کیا، جس نے حملہ بھی کیا، جو شہید بھی ہوا۔ علی اصغر کا قیام اس وقت تھا جب بابا نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا، وہ بچہ جس کے لیے ذاکرین بیان کرتے ہیں علی اصغر کی کیفیت کو امام کے کلمے سے نقل کرتے ہیں۔ جب امام دشمنوں کے آگے بچہ لے کر گئے تھے تو اس بچے کی کیفیت کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ علی اصغر کے 3 دن کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ جس علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہے اس کی کیفیت سنیے گا۔ مولا نے جب اشقیاء سے کہا دیکھو میرا بیٹا اس طرح سے تلذی کر رہا ہے، جب لغت کے ماہرین نے لفظ تلذی کو کھولا، تلذی کہا جاتا ہے اس مچھلی کی کیفیت کو جسے پانی سے خشکی پر ڈال دیا جائے اور پھر وہ 3 کیفیات بدلتی ہے۔ اس کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے پانی سے نکلتے ہی وہ زور زور سے
مجھ پڑ چکا ہے، سرخ چہرہ زرد زرد سے سفید ہو چکا ہے، پتلیاں پھری ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، سانس رک رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک سانس کھینچ لیتے ہیں۔ مچھلی کی تلذی کا تیسرا مرحلہ یہ ہے، اس کی پتلیاں غروب ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، اب وہ دم بھی نہیں پٹکتی، بس کھلا ہوا منہ اس کے جینے کا پتا دیتا ہے۔ 10ویں کا دن ہے، اصغر ساکت ہو چکے ہیں، اب حرکت نہیں ہے، آنکھیں ڈوب گئی ہیں، رنگت میں ملاوٹ آ چکی ہے، بس منہ کھلا ہوا ہے۔ آواز آئی، حل من ناصر۔ علی اصغر نے کہا، بابا میری موت اتفاقیہ نہیں ہوگی کہ آپ اتفاق سے اصغر کو لے گئے، اتفاق سے ایک تیر آیا، اتفاق سے بچہ مر گیا، اصغر با ارادہ قیام کرے گا۔ علی اصغر نے ساری طاقت لگائی، اس زور سے اچھلے، چولہے سے گرے، بحران مچا، بابا آئے، لاؤ میرے سپاہی کو دے دو۔ ماں نے سپاہی سجا دیا، وہ دھلا نہیں سکتی تھی، بالوں میں انگلیاں پھیری، تیار کر کے بھیجا، رحلِ امامت پر ناطق قرآن کا سپارہ۔ کون سمجھتی رہی صلح کے لیے آئے ہیں۔ مولا نے کہا، اصغر جہاد کرنے آئے ہو، بیٹا حملہ کرو، اتفاقیہ شہادت نہیں ہو۔ علی اصغر نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں نہ نیزہ، لیکن ایسا ہتھیار چلایا، ساری قوم کو منقلب کر لیا۔ علی اصغر نے ذہن سے سوکھی ہوئی زبان نکالی، لبوں پر پھرائی، سارے اشقیاء رونے لگے۔ مولا نے کہا، نہ سمجھنا اس کے بہانے پانی پیوں گا، یہ میں حجت تمام کرتا ہوں، اور اس سرزمین پر جس پر دانا پھول جائے، علی اصغر کی نازک کملائی ہوئی کلی کو حسین نے رکھ دیا۔ بچہ گردن پھرا کے سوکھا لب دکھاتا رہا، اشقیاء روتے رہے۔ مولا نے بچے کو اٹھا لیا، اصغر ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، قیام تو کر چکا، حملہ تو کر چکا، دفاعی امامت باقی ہے۔ ادھر حرملہ نے تیر جوڑنا شروع کیا، تیر جوڑتا ہے، تیر گرتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر گرتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ کہا جیسے ہی تیر کمان سے جوڑتا ہوں، خیمے کا پردہ ہلتا ہے، لگتا ہے ماں دیکھ رہی ہے۔ کہا تو نشانہ لے، میں آنکھوں میں ہاتھ رکھوں گا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، نشانہ ٹھیک جو
چہرے پر خون شیر خوار کو ملا اور کربلا کے میدان میں سڑی شروع ہو گئی. سب سے چھوٹا لاشا، سب سے وزنی میت، ہر میت کو مولا ایک مرتبہ میں خیمے میں لے کر گئے. علی اکبر کی میت سینے سے سینہ جڑا، خط زمین پر کھینچ رہے لیکن ایک مرتبہ میں لے کر گئے. اے علی اصغر، تیری شان حسین سید کربلا کر رہا ہے. پڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پڑھتا ہے. ماں نے پردہ پہنا، والی میرا لال کامیاب ہو گیا. چادر کا کنارہ ہٹایا، رباب تیری عظمت کو سلام. چھنا ہوا کرا، ڈھلی ہوئی گردان، بس آگے گود میں لیے کھڑی ہے. ماں پشت خیمہ پر قبر کھود رہے ہیں. ماں گود میں لیے کھڑی ہے. جہاں رباب خدمت ہو ایک مشت میں ڈالتا ہوں، ایک مشت آپ ڈالیے. نہیں معلوم کیسے اس لال کو خاک میں چھپایا.